شوہر سعودی عرب میں رہتا تھا تو میرا سسر مجھ سے اپنی ٹانگیں دبوایا کرتا تھا۔ ایک دن ٹانگیں دباتے دباتے میرے سسر کا کنٹرول ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہمارے درمیان۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر سعودی عرب میں رہتے تھے۔ شوہر اکیلا بھائی تھا اور اس کے ماں باپ تھے۔ ٹوٹل 3 لوگ ہی گھر میں رہا کرتے تھے اور چوتھی میں آئی تھی۔ شوہر شادی کے 5 مہینے بعد ہی سعودی عرب واپس چلا گیا تھا۔ جب وہ گیا تھا تو میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ جب بھی ان کا فون آتا ہماری باتیں کم اور رونا دھونا زیادہ ہوتا تھا۔ میرے شوہر تھوڑا سخت دل کا مالک تھا، اس لیے اسے میرے رونے کی وجہ نہیں پتہ ہوتی تھی۔ وہ مجھے بس ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ زیادہ بہانے نہ لگایا کرو۔ اب میں کام نہیں کروں گا تو ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ اب اسے کیا پتہ تھا کہ میں کس وجہ سے رو رہی ہوں۔ میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میری کوئی اور اس طرح کی مصروفیت بھی نہیں تھی، اور شوہر نے مجھے اپنے میکے جانے سے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ یہیں پر تمہیں رہنا ہوگا اور میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ اب یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری تمہاری ہے کیونکہ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میری ساس تو کافی بڑی عمر کی تھی، لیکن سسر ابھی بھی جوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے میرے سسر نے بتایا تھا کہ وہ جوانی میں کبڈی کھیلتا تھا، اس وجہ سے آج بھی اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سسر دکھنے میں میرے شوہر سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ ساس میری چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے سسر آج کل کافی پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ اب وہ بیچاری بوڑھی بیمار کب تک میرے سسر کا ساتھ دے سکتی تھی؟ انہیں کوئی تندرست اور مضبوط قسم کی عورت ہی سنبھال سکتی تھی۔ میں دن بھر کا کام کرتی رہتی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ ساس کی تو میں بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی، لیکن سسر سے مجھے تھوڑی بہت شرم بھی آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب میں اس کے پاس کیسے جاتی؟ میرا شوہر بھی یہاں پر موجود نہیں تھا تو مجھے اپنی حد بندی کا بھی خیال رکھنا تھا کہ کہیں کوئی ایسا ویسا معاملہ پیش نہ آ جائے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں اور نظریں اٹھا کر بات بھی نہ کر سکوں۔ میں روز سونے سے پہلے اپنی ساس کو دبا کر سویا کرتی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے کہا کہ فوزیہ، میری ٹانگیں بھی درد کر رہی ہیں، انہیں بھی دبا دو۔ مجھے یہ بات سن کر بہت شرم بھی آئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کیسے کر دی۔ اب میں کیا کروں؟ میں جواب دیتی تو مجھے میرے شوہر کا ڈر تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہوا تھا کہ میرے ماں باپ کی کوئی بھی بات کو انکار نہیں کرنا۔ اس لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں ان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ جب میں ان کے قریب جاؤں گی تو آخر ہیں تو وہ مرد ہی نا، اور میں بھی ایک جوان لڑکی ہوں، تو نہ جانے شیطان اپنا کیا اثر دکھائے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، میں آج آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہی بات میرے شوہر کو بتا دی۔ شوہر میرے اوپر بہت غصہ کر رہے تھے۔ اب میرے پاس جواب دینے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا، اس لیے مجبوری کے باعث اگلی رات میں اپنے سسر کی ٹانگیں دبانے لگ گئی تھی۔ ٹانگیں دباتے دباتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور میرے سسر بھی سو گئے تھے۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
اس رات میں نے کمرے کی کنڈی تو لگائی ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ میرے کمرے کے باہر کوئی چکر لگا رہا ہے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے کمبل اوڑھا اور اوڑھ کر اندیکھا کر دیا۔ اگلی رات میرے سسر نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ فوزیہ میری ٹانگیں دبا دو۔ میں نے کہا کہ یہ تو ان کا روز کا معمول بن گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں پھر بھی چلی گئی تھی اور ان کی ٹانگیں دباتے دباتے سسر تو کچھ اور ہی محسوس کرنے لگے تھے، جو کہ ان کے جسم کی طرف دیکھ کر مجھے صاف صاف نظر بھی آ رہا تھا۔ انہیں پسینے بھی آنے لگے تھے اور وہ عجیب عجیب سی حرکتیں بھی کرنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ ضرورت مجھے بھی اس چیز کی تھی، کیونکہ میرے شوہر بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں بھی برسوں کی ترسی ہوئی تھی، لیکن اپنے سسر کے ساتھ بھلا ایسی حرکت کون کرتا ہے؟ لیکن میرے سسر بات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، میں کنٹرول کر رہی تھی۔ خیر میں اٹھی اور آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ دروازے کو میں نے کنڈی لگا لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ میں نے کھولا تو دیکھا کہ سامنے سسر کھڑے ہیں۔ سسر میرے کمرے میں آ گئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہاری ساس تو اب بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہے، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ یا تو تم میری کوئی دوسری شادی کروا دو یا پھر تم تھوڑا سمجھوتا کر لو۔ جب میں نے سسر کی یہ بات سنی تو میں نے سارا معاملہ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ شوہر کو میں نے بتا دیا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ تم کوئی رشتہ تلاش کرو تاکہ میرے باپ کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ میں نے ایک طلاق یافتہ 50 سال کی عورت ڈھونڈ لی جو کہ کافی تندرست بھی تھی۔ اسے شادی کے لیے میں نے راضی کیا، وہ مان گئی اور پھر میرے سسر کی دوسری شادی ہو گئی۔ میری ساس 6 مہینے بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ آج کل میرے سسر بہت خوش رہتے ہیں۔ وہ عورت بھی ان کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے اور ان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔